أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجية قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے بنیامین کو چھڑانے سے وہ مایوس ہوئے، ان کو چونکہ ان کے سامان سے وہ بادشاہ کا گم شدہ وہ پیالہ اور برتن مل گیا، جس کے پاداش میں ان کو وہاں پر قید کر کے بادشاہ نے اپنے پاس روک لیا. اور یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں انہوں نے کافی منت سماجت کی کہ ان کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو رکھیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا ایسا کرے گا تو میں پھر ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. چنانچہ جب وہ مایوس ہوئے، اس کو اپنے ساتھ یعنی رہا کر کے لے جانے پر وہ مایوس ہوئے لے جانے سے، تو خلص وہ علیحدہ ہوئے نجیاً سرگوشی کرنے کے لیے. سارے بھائی آگے علیحدہ ہو کر وہ باتیں کرنے لگے. اور پھر قال کبیرہم، بھائیوں میں سب سے بڑے بھائی نے کہا الم تعلموا، کیا تم لوگ نہیں جانتے ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تمہارے باپ نے تم سے تو پکا وعدہ لیا تھا کہ بنیامین کو بغیر کسی تکلیف اور نقصان پہنچائے ہم واپس لے کر آئیں گے. تو تمہارے باپ نے تم سے تو مضبوط وعدہ لیا تھا. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بھی تم سے بڑی کوتاہی ہوئی ہے، اور ہم سب نے کوتاہی کی اور ہم نے ایک بیٹے کو بھائی کو تو ہم نے ضائع کر دیا. اب یہ بنیامین کو بھی ہم چھوڑ کر کون سے منہ لے کے ہم اپنے ابا جان کے پاس جاؤ گے، جبکہ تم نے تو مضبوط وعدے دیے ہوئے ان کو. لہٰذا میں تو ان کے سامنے جا ہی نہیں سکتا، میں کس منہ سے جاؤں، میرے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ میں اپنے ابا کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں. لہٰذا فلن ابرح الارض، میں اس مصر کی زمین کو نہیں چھوڑوں گا، یہاں سے نہیں جاؤں گا حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا باپ خود ہی معاملے کی تفتیش کر کے میری بے گناہی ثابت ہونے کے بعد مجھے بلائے. بڑے بھائی یعنی تم آ جاؤ، یعنی باپ جو ہے نا خود جب تک نہ بلائے میں نہیں جاؤں گا. او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، وہ خیر الحاکمین، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں فیصلہ کرے، کہیں یوسف علیہ السلام کو رحم آ جائے اور وہ اس کو چھوڑنے پر راضی ہو اور پھر میں بنیامین کو لے کر آؤں، یا پھر ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی کوئی طاقت دے دے کہ میں ان سے نا بنیامین کو میں طاقت کے بل بوتے پر ان سے چھڑا کر میں لے آؤں. ایسا ہوا تو ہوا، وگرنہ میں ابا کے پاس نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی رہوں گا. لیکن تم سب جو ہے نا واپس جاؤ، ارجعوا، تم سب جاؤ الی ابیکم، اپنے باپ کے پاس. فقولوا، تم سب کہو یا ابانا، اے ہمارے ابا، ان ابنک سرق، تیرے بیٹے نے تو چوری کی. وما شہدنا، ہم نے آپ کو گواہی نہیں دی تھی الا بما علمنا، اس چیز کے جو ہم جانتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی، ہم جو ہے نا بالکل حفاظت کے ساتھ بنیامین کو آپ کے واپس لے آئیں گے، اس کی ہم نے گواہی دی جس کا ہم جانتے ہیں. لیکن وما كنا للغیب حافظین، غیب کے بارے میں تو ہم جاننے والے تھے نہیں، غیب کی چیزوں کی تو ہم حفاظت کرنے والے تھے نہیں. اب ان سے چوری سرزد ہوئی، چوری کے جرم میں اس کو روکا گیا، یہ تو ہمارے بس سے باہر ہے. آپ اگر ہماری بات پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں تو اب کے بعد ان کے پاس گواہی دو چیزوں کی ہے، دو چیزوں کو انہوں نے پیش کیا ابو کو. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اگر آپ کو ہمارے بات پہ بھروسہ نہیں آتے ہیں تو یا تو آپ اس جو ہے نا ملک والوں سے پوچھیں یا اس علاقہ والوں سے پوچھیں جہاں پر ان کو روکا، جہاں پر وہ مصر کے بعد جو بادشاہ ہے، مصر والوں سے پوچھیں کہ ایسا واقعہ ہوا نہیں ہوا، تو وہ آپ کی تصدیق کریں گے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس بستی میں ہم گئے یا جس شہر میں ہم گئے اس شہر والوں سے پوچھئے، یا پھر وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اس قافلے والے سے بھی آپ پوچھ کے تصدیق کر سکتے ہیں جس قافلے میں ہم لوگ آئے ہیں، مصر سے ہم لوگ یہاں آئے ہیں، ان قافلے والوں سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ بھی ہماری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ بادشاہ سے ایسے ان کے پیالے کو چرایا گیا، ہمارے بھائی کے سامان سے نکلے جس کی وجہ اس کو روکا، ہم جھوٹے نہیں ہیں، آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم بالکل سچے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو معاملے سے آگاہ نہیں کیا تھا، وہی کے ذریعے نہیں بتایا تھا، تو نبی تو غیب نہیں جانتے. تو اس بار بھی یعقوب علیہ السلام کو ان کی باتوں پہ بھروسہ نہیں ہوا اور کہا کہ بل سورت لکم انفسکم امرا، یہ معاملہ بھی تم لوگوں نے گڑھ کے بیان کیا ہے. جس طرح یوسف کے بارے میں تم لوگوں نے معاملہ گڑھ کر بیان کیا تھا کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، تو اسی طرح یہ میرا بیٹا بھی چور نہیں ہو سکتا، یہ بھی تم نے اپنی طرف سے جو ہے نا بنایا ہوا معاملہ ہے. فصبر جمیل، میں کیا کر سکتا ہوں، صبر ہی میرے لیے بہتر ہے، میں صبر ہی کروں گا. پھر فرمایا عسى اللہ، قریب ہے اللہ تعالیٰ، ان یأتینی بہم جمیعا، ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا.
سب سے مراد کون ہے؟ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام، ابھی تک وہ مایوس نہیں ہوئے تھے یوسف علیہ السلام سے، اور دوسرا اب بنیامین کو روک لیا گیا، اور تیسرا جو بڑا بیٹا ہے اس نے کہا میں ابا کے پاس نہیں جا سکتا، وہ بھی رک گیا. تو لہٰذا میرے ان تمام بیٹوں کو ایک دن اللہ میرے پاس لے آئے گا. انہ العلیم الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، یہ باتیں کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پھر منہ پھیر لیے. وقال، اور کہا، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف، یعنی یوسف کے جو ہے نا وہ پریشانی اس کو پھر سے جو ہے نا ہرا ہو گیا، وہ زخم پھر سے ہرا ہو گیا، وہ پھر سے پریشانی کا اظہار کیا. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور یوسف کی پریشانی کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو ہے نا وہ سفید ہو چکی، آنکھوں کی جو سیاہی ہے وہ کثرت رونے کی وجہ سے وہ سفید ہو چکے ہیں. من الحزن، اس غم کی وجہ سے. فهو کظیم، اور وہ اپنے اندر غم کا ایک سمندر دبائے ہوئے ہیں، یعنی اندر جو ہے نا پہلے یوسف کی جدائی، پھر بنیامین کی جدائی، پھر اب دوسرا بیٹا بھی. تو جب اتنی صدمے کے بعد پھر یوسف کی ندا لگائے تو دوسرے بیٹوں نے کہا، قال، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتأ تذکر، آپ ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہو، آپ ہمیشہ سے یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہو. حتی تکون حرزا، یہاں تک کہ آپ گل جائیں گے، گل کر ختم ہو جائیں گے، آپ فنا ہو جائیں گے. او تکون من الحالکین، یا آپ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. اس طرح آپ اس کی فکر اور وہ تو معاملہ گزر گیا، وہ اتنے عرصے ہوئے، آپ اب بھی اس کو یاد رکھتے ہو اور اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہو. جب یہ اعتراض کیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں تو شکایت کر رہا ہوں اپنی پریشانی کا اور اپنے غم کا اللہ سے، اللہ کے پاس اپنے غموں کو اور پریشانیوں کو رکھ رہا ہوں. اور میں جانتا ہوں، اعلم، میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. یعنی میں مایوس نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ ایک دن میری اسی زندگی کے اندر، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک دن جو ہے یوسف علیہ السلام سے میری زندگی میں ملیں گے. مجھے یہ مایوسی، یہ امید میرے اندر موجود ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے جو ہے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر دوبارہ جو ہے نا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو پھر واپس مصر بھیجا. اب کے بعد تو 3 بیٹے وہاں رہ گئے. یوسف کا تو ان کو پتہ نہیں تھا علیہ السلام کا، لیکن بنیامین اور دوسرا جو بڑا بیٹا وہ ادھر رہ گیا، اور غلہ ادھر سے پھر ختم ہو گیا. دوبارہ غلہ لینے کے لیے بھیجا اور کہا کہ تم جو ہے نا اپنے بھائیوں کو خوب تلاش کرو اور اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یا بنی، اے میرے بیٹو، اذهبوا، تم لوگ پھر جاؤ، دوبارہ جاؤ، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا، تم تلاش کرو، من یوسف کو، واخی، اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، فضل سے وہی مایوس ہوتا ہے، الا القوم الکافرون، جو کافر ہے، کافر کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے. چنانچہ یوسف علیہ السلام کے یعنی اس بادشاہ کے پاس جو ہے نا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو پھر سے بھیجا، اور وہ دوبارہ یہ تیسرا مرتبہ مصر آتے ہیں. پہلے مرتبہ اللہ لے کے گیا، دوسرا مرتبہ بنیامین کو لے کر آئے، وہ وہاں رہے گی. اب تیسرا مرتبہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے پھر سے بادشاہ کے پاس پہنچتے. فلما دخلوا، یہ ایک مرتبہ بھائی سب دوبارہ اس کے پاس پہنچتے ہیں تو قالوا، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، اے بادشاہ، مسنا، ہمیں پہنچا ہے، واہلنا، اور ہمارے گھر والوں کو، الضر، بہت رنج اور تکلیف. اب جو ہے اتنی جو ہے پریشانیاں ہمیں لاحق ہوئی ہے. وجئنا، اور اب ہم آئے آپ کے پاس بھی، بضاعۃ مزجاۃ، تھوڑی سی جو ہے نا نقدی لے کر. اب کے پاس ہمارے پاس سرمایہ بھی ختم ہو چکے ہیں، اب جو ہے نا ہم تھوڑی ہی سرمایہ لے کر آئے ہیں. فاوف لنا الکیل، آپ ہمیں جو ہے نا غلہ کی پیمائش پورا دیجئے. وتصدق علینا، اور ہمارے اوپر صدقہ کیجئے. یعنی صدقہ مانگ رہا ہے، یعنی اس وقت اب جو ہے نا ہم غلہ جو لینے آئے ہمارے پاس قیمت بھی پورے نہیں ہے، آپ ہمارے اوپر صدقہ کیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بہتر بدلہ دیتا ہے. جب یہ بات کی نا انہوں نے، تیسرا ان کی حالت بہت زیادہ گر چکے تھے، بہت زیادہ ان کی حالت جو ہے خراب ہو چکے تھے، تو اس بار جو ہے یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا. اور پھر انہوں نے کہا، اب ان کو جو ہے ان کو بتاتے ہیں بھائیوں کو. قال، کہا یوسف علیہ السلام نے، هل علمتم، کیا تم جانتے ہو، ما فعلتم، جو کچھ تم نے کیا، بیوسف، یوسف کے ساتھ، واخی، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے. نادانی کے اندر تم نے یوسف کے ساتھ، یوسف کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ظلم اور کیا کیا جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا سلوک کیے ہیں، کیا تم جانتے ہو. وہ سب پٹا گئے، سب پریشان ہو گیا کہ یہ معاملہ تو یوسف جانتے ہیں یا پھر ہمارا خدا جانتے ہیں، باقی تو کوئی نہیں جانتے، تو اس کو کیسا پتہ چلا. اور تعجب کرتے انہوں نے کہا، قالوا، انہوں نے کہا، انک لانت یوسف، کیا کہیں تو یوسف تو نہیں ہو. بادشاہ سے کہہ رہے کہیں آپ یوسف تو نہیں ہو. تو انہوں نے کہا کہ قال انا یوسف وھذا، جی ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا چھوٹا
بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، بات یہ ہے تم تو اب حیران ہو رہے ہو، لیکن اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ کیوں؟ انہ من یتقی ویصبر، جو شخص بھی تقوی اختیار کرتا، اب صرف یوسف کی باری نہیں بتایا، جو شخص بھی، انہ من یتقی، جو بھی متقی رہے، ویصبر، اور جو شخص بھی صبر کرتے رہے، تو فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کا اجر، صبر کرنے والوں کا اجر، تقوی اختیار کرنے والوں کا اجر اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا اور ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو وہ بڑے پریشان ہو گئے سارے بھائی، انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہم پر اتنی ترجیح دی، فضیلت دی، برتری دی، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہی خطا کار تھے اور ہم ہی قصوروار تھے، اور آپ کو تو اللہ نے کتنی جو ہے نا عزت اور کتنی جو ہے نا ہم پر جو ہے نا ترجیح دی اور فضیلت دی۔ تو یہ جب انہوں نے یہ کیا، یہ بولا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، قال لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے لیے کوئی ملامت نہیں، یہ تمہارے جہالت کی دور تھا، اب جو ہے نا تمہارے پرانے جو کام کارستانیاں ہیں ان پر میں کوئی ملامت نہیں کرتا۔ یغفر اللہ لکم، اللہ ہی تمہیں بخشے گا، اللہ ہی تمہیں بخشے گا، کیونکہ وہ ارحم الراحمین، وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر معاملہ جب ان کے اوپر عیاں ہو گیا، معاملہ واضح ہو گیا، تو انہوں نے اپنے ماں باپ کے بارے میں بتایا کہ وہ اس حالت میں ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے قمیض جو اتار کر دے دیا ان کو، اذهبوا، تم جاؤ، بقمیصی ھذا، میرے اس قمیض کے ساتھ، فالقوہ، اس قمیض کو ڈال دو، علی وجہ ابی، میرے باپ کے چہرے پر۔ یعنی انبیاء کی یہ چیزیں جو تبرک ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اور معجزہ بھی اللہ کی طرف سے کرامت ہے، کہا کہ اس میرے کپڑے کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، تو یأتی بصیراً، اس کی جو بینائی جا چکی ہے وہ دوبارہ لوٹ آئے گا، وہ پھر سے دیکھنے لگیں گے، تو پھر وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کے سب اپنے پوری خاندان اور گھر والوں کو لے کر دوبارہ میرے پاس آ جاؤ۔ اب کے بعد وہ جو ہے نا سارے ان کے مہمان بن کر پوری خاندان دوبارہ آتے، اور وہاں جو ہے نا اگلے رکوع میں پھر وہ جو خواب انہوں نے شروع میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند سجدے کریں گے، وہاں یہ سارے جمع ہونے کے بعد وہ سجدے کریں گے، ان کے لیے سجدے تعظیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔